محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ محمد محمد صدا دے منی محمد محمد صدا دے منی ساری زندگی نبھا دے منی سبحان اللہ محمد محمد صدا دے منی ساری زندگی نبھا دے منی چن چودویں دا دو گن تک چن چودویں دا دو گن تک جدو زلف سونے ہٹا دے جدو میں پوچھیا اے حاکم نکیراں جدو میں پوچھیا اے حاکم نکیراں میں نعت تیری سنا رہی محمد محمد صدا دے منی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میری زندگی میں جو سکون ہے جو اطمینان ہے وہ رسول اللہ کے ذکر سے ہے تو پھر میں کیوں یہ نوکری چھوڑوں؟ جسے جس نوکری میں سکون ہوتا ہے جسے جس نوکری میں عزت ملتی ہے جسے وقار ملتا ہے جسے احترام ملتا ہے جسے عقیدتیں اور محبتیں جہاں سے ملتی ہیں وہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے. جب مجھے عزت بھی رسول اللہ کے در سے ملتی ہے رسول اللہ کے ذکر سے ملتی ہے میں بلا چھوڑ کے اور کہاں جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جو غریب جو لاچار بیچارہ رسول اللہ کے در پہ آتا ہے حضور اسے اتنا نوازتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر حالات حاضرہ کے اوپر چند لمحات آپ سے غور و خوض کے لیے مانگوں گا غور و تدبر کے لیے مانگوں گا. اگر کوئی بندہ کوٹھی بناوے مکان بناوے لکھاں روپے خرچ کرے 3-4 منزلہ کوٹھی بناوے 6 مہینے سال گزرے تو وہ دراڑا پی ون وہ مالک کہ انجینئر کو ساڈا سی بھئی چیک کرو ایک مسئلہ کیا ہے اتنے لاکھاں روپے خرچ کیتے میں چنگے تو چنگا جڑا ہے میں مستری گھنایا ہمیں نقشہ چنگے انجینئر کو بنوایا ہمیں تے دراڑا کیوں پی گئی ان کی وجہ کیا ہے؟ تو چنگے انجینئر کو معائنہ کروے سی انجینئر آ کے وہ معائنہ کرے سی تو پھر سی ان کو دیکھ سی بھئی دی آخر وجہ کیا ہے کیا میٹیریل خراب ہے کیا جگہ خراب ہے جی دی وجہ تو بلڈنگ دے اندر دراڑا پی گئی اندازہ لا کے بلا ڈسے سی بھئی تساں جے ویلے دے وچ بھرا کیتا وے جگہ تے جگہ ہے پولی تازی مٹی پئی ہوئی ہے اودے اوتے تساں بلڈنگ کھڑی کیتی ہے تے ول پانی پیا ہے ایک سائیڈ بہ گئی ہے ایک سائیڈ اوے کھڑی ہے تا مکان دی ایک سائیڈ جھکی تھی اودے وچ دراڑا پی گئی ہے مطلب ہے کہ مکان وچ فالٹ پیا تے مالک دا انجینئر کو ساتھ آیا پتہ کروایا اس پہ دراڑا کیوں پئین ڈلی کا کیوں پئین تا انہوں انجینئر دی وجہ نصیب کی وجہ کو دراڑا پئین. اگر کوئی کسان تو سارے کسان بھرا بیٹھے ہوئے کہیں دی فصل لے ان گندم کاشت کی ہوئے اگر کوئی سکن پہ ونجے سڑن پہ ونجے تو تساں زراعتی کو محکمہ زراعت دے بندے کو سیانے جے بندے کو ساڈا سو بھئی میاں ڈیڑھ تھا ساری فصل بہت خرچہ کیتا سے اچھا بیج پاتا سے تلے ڈی اے بی پاتی سے ولتے یوریا پاتا سے اور چھٹیا سے اے کیتا سے او کیتا سے تے والے سڑن کیوں پہ گئی دی وجہ کیا ہے وہ زراعتی محکمہ زراعت دا بندہ سی او معائنہ کرے سی ان کو دیکھ سی دی مٹی چیک کرے سی کیا مٹی خراب ہے والے انہوں معائنہ کر کے موسم کو دیکھ سی ساری چیزیں دیکھ کے والا دی وجہ دسے سی میں تساں پانی پورے ٹائم تے نہیں لاتا یا تساں کھاد دی مقدار زیادہ پئی وے تئی سڑدی پئی ہے اودی کوئی نہ کوئی ریزن حکومت مزارات دا زراعتی دسے سی. اسی طرح کوئی بندہ ڈنگر والا ہے اودے جانور ہیں پہ کوئی مچھ کوئی گاں بیمار تھی پوے تا اودا مالک ڈاکٹر کو ساڈا سی سیانے جے ڈاکٹر کو صحیح ہو چنگا جڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوے او صحیح دیکھ میری مچھ بیمار تھی گئی کو کیا ہے چارہ نہیں کھاندی پٹھے نہیں کھاندی تا وہ ڈاکٹر آسی اودا معائنہ کرے سی کو چیک کرے سی بخار تا کہ نہیں ول دیکھ سی چارہ کیوں جیا پاتا وے وہ ساری چیزاں چیک کر کے ول دی ریزن دسے سی اودی وجہ دسے سی بھئی بیمار کیوں تھئی ہے ایویں ہے یا کہ نہیں یہ ساری گلاں سمجھ آندیاں پئی. اچھا یہ ساری گلاں تے میں سب پتہ کرے دے سے اج کل جو سوال آئے پے
کریں پوچھے سے زوال کیوں ہے؟ مہنگائی زور تے پوچھے سے مہنگائی کیوں ہے؟ ایو کریں دے سے حکمرانہ کو گالیاں کٹیں دے سے تباہ تھی وے پی ٹی آئی اللہ انہاں برباد کا سکتا ہے مہنگائی آ گئی ہے کریں ویکھیا وجہ کیا ہے مہنگائی کیوں تھی ہے؟ اچھا سن جٹ گرا بیٹھے ہوئے 2 سال پیچھے مانچ کے اگر دیکھو تو جن دی کنک 1 کلے وچ 60 من تھی نیا پچھلے سال انہاں دی 20 من تھی یہ کریں پوچھے کیوں ایسا ہوئے زمینہ ہوئے پانی ہوئے کسان ہوئے جٹ ہوئے ساری ہوا پل 3 من گھٹ کیوں تھی گئی ہے کوئی پتہ کہ کوئی پوچھے بھی کیوں ہوئے اچھا مہنگائی پچھلے سال کتنا ہے ان کتنا گئی کھڑی ہے کہ کوئی پوچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اسباب کیا ہے اتنا کچھ کیوں تھی دب ہے اچھا چلو گئی گال اے چند سال پیچھے منو بزرگ بابے جڑے بیٹھے ہوئے تو اپنی جوانی دی عمر دیکھو کوئی بندہ کہیں کو امانت رکھیا 10,000 جو کوئی کہیں کو دیوے آ بھئی میں رکھ چا فلانے سال تر کو کہیں گنسان وقت مو سال جب منگے آ تو بندہ پورے ہو بہو ہوئے پیسوں کو چاہ رہا تھا ہونی نے سال چی میں تھی دے کہنی تھی دا بندہ 10,000 کہیں کو ریوے وقت مانگ تھک پوندہ واپس کوئی نہیں کرے دا کہیں پوچھے آخر انجی وجہ کیا ہے بھئی اٹھیں یہ بندے ہم ہونی یہ بندے نے امانت ہے خیانت کیوں آئی ہے کہیں پوچھے کہیں کو کہنے سے پوچھے اچھا چلو چند سال پیچھے لگے ونو تاریخ کو اگر پڑھوں تو مسلمانہ نے 1000 سال تک حکمرانی کی تھی یہ میں کہ یہ کہہ نہیں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے اچھا آج کل کیا ہے مسلمان ہر جات ذلیل تھی دا پہ ظلم و ستم مسلمانہ تھی دا پہ برما کو دیکھو تھی مسلمان کٹی دا پہ فلسطین دیکھو تا مسلمان کٹی دا پہ عراق دیکھو مسلمانہ تے ظلم تھی دا پہ ایران اچ دیکھو مسلمانہ تے ظلم تھی دا پہ اتنا کشمیر دیکھو مسلمانہ تے ظلم تھی دا پہ کریں پوچھے کیوں ہے آؤ میں دسنا کیوں سمجھو ہے میں دسنا سارا کچھ کیوں ہوگا پہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک زمانہ ہی ہو جیاسی جدن لوگ مسجد دے امام دی مسجد دے مؤذن دی قاری قرآن دی حافظ قرآن دی عالم دین دی عزت کہنا کرے سن انہاں دی توقیر کہنا کرے سن انہاں دی بےزتی کرے سن انہاں دی انسلٹ کرے سن عالم دین دی جے ویلے عزت کہنا اسی اللہ تعالی عزت نہ کرن والے بندیاں دے 4 قسم دے عذاب نازل فرمائے سن بولو کتنے 4 قسم دے کیوں علماء دی قدر نہ کرن دی پارو علماء دی خدمت نہ کرن دی پارو مسجد دے امام دی خدمت نہ کرن دی پارو کتنے عذاب نازل تھی سن 4 یاد کرائے والا پہلے نمبر تے میرے کریم آقا فرمائے کہ جڑے زمانے دے وچ جے علاقے دے وچ علماء دی ائمہ مساجد دی مؤذن حضرات دی قدر کرنا ہوسی پہلا عذاب اللہ دی طرف نازل اے ہوسی کہ ان قوم دے اوتے 4 سالی نازل تھی ہوسی اللہ اکبر 4 سالی سے کو آدم میں فصلاں گھٹ تھی سن بے موسمیاں بارشاں تھی سن موسم اتنے سخت تھی سن سردی جڑی پئی ہے پہلے کریں پئی ہے تمہاری زندگی جتنی سردی پئی ہے کریں اچھا فصلاں گھٹ تھیں میں اپنے کنا نال سنائی بھی ایک جٹ دے صاحب ہے پہلی کلے دے وچوں دھان جڑا ہے چاول پچھلی دفعہ 55 من تھیا ای دفعہ صرف 3 من موٹر سائیکل تے ڈیری لائٹ کے تک لے گئی کیوں تھے توجہ ہے سبحان اللہ اچھا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جتھا علماء پہلے تک تو نتے کہنا نہیں جے مانی ویسی تے 10000 جو 5000 اٹھانے سی بھی تے اللہ کے نہیں کہنا ایویں ہوندا جے کہ نہیں ہوندا سمجھے دے ہوے نشانیاں جے پوریاں لگن تے سمجھے چشتی گال ٹھیک کیتی ہے جے نشانیاں پوریاں نہ لگن تے میری گال اسے قبول نہ کرائے میں کریم آقا دا فرمان پیا سنینا میرے حضور فرمائے جیڑا بندہ علماء دی قدر نہ کرے سی ائمہ مساجد دی مصلی امامت تے کھڑا تھی والے دی عزت نہ کرے سی پہلا عذاب کیڑا سی جی قات سالی کیا ہو سی قات سالی مطلب فصلاں گھٹ تھی سن موسم آگا پیچھے ہو سن موسم دی شدت زیادہ ہو سی غربت زیادہ ہو سی مہنگائی زیادہ ہو سی انجھے ہے یقینی سبحان اللہ تو آن وقتا کہانی لگدا تو کنک سال اکٹھی کا رکھ دے پوچھو نہ کول جڑا سویرے کما کے تے اٹا لے کے گھر آنا نہ کول پوچھو مہنگائی ہے جگہ تو نہیں کہ وہ چینی گھندے ہو سب پتہ لگا پیو سی مہنگائی دا تو بولے تے نہیں بیٹھو جاکو نا سبحان اللہ اچھا میرے حضور فرمائے پہلے نمبر تے عذاب کیا ہو سی قحط سالی دوسرے نمبر تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ امانت کے اندر خیانت ڈھیر ہو سی تیسرے نمبر تے میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جڑے علاقے دے اندر جڑے زمانے دے اندر لوگ علماء دی قدر نہ کرے سن ائمہ مساجد دی قدر نہ کرے سن دین پڑھن پڑھاون والے دی قدر نہ کرے سن تیجا عذاب اللہ تعالی انہاں تے نازل لے کرے سی کہ انہاں دے اوپر دشمن مسلط کر دیتے ہوئے سن دشمن انہاں دے اوپر حاوی کر دیتے ہوئے سن مسلماناں کو مظلوم بنا دیتے ہوئے سی اچھا بھلو تساں خبراں سنتے ہو کہ نہیں سنتے
زکات سالی دے کرفیو نافذ ہے 150 دیہاڑا گزر گئے کھاون پیون کو کوئی شے ملتی کہ نہیں بازار بند ہیں ظلم و ستم میں بیر کوئی نکلے مار دیتا ویندے مسلماناں دی جوان تھیڑی کو ویچیا ویندا پے انہاں دی عزتاں لٹیاں ویندیاں پے دسو ایویں ہے جگہ نہیں ایران دے اندر جنگ چھڑی پئی ہے کہ نہیں چھڑی پئی مسلمان ہیں نتھاں وی عراق دے اندر ظلم و ستم ہے جگہ نہیں فلسطین دے مسلمان نوجواناں دے ہاتھ بازو میں زندہ کو کٹیا ویندا ایویں ہے جگہ نہیں عذاب رب دا نازل ہوندا پئی دی وجہ علماء دی قدر کرے سارا مسجد دا امام نماز ٹائم تے مصلی چکو ہوندے اساں سارے پچھونے سے تے باقی سارے معاملات تے مولوی صاحب کو پتہ کیا لگدا چھوڑو یہ پڑھا نہیں پتہ کیا لگدا اچھا جڑا سارے والا کو انگریزی پڑھاوے 60-70 ہزار تنخواہ دیندے سے تے جڑا مولوی سارے بال جمپ ہوے کانے چ اذان یو پڑھے تکبیر یو پڑھے اچھا والو کو کلمہ یو پڑھاوے قرآن یو پڑھاوے نماز یو پڑھاوے وال فوت تھی وے جنازہ یو سمجھ ہے سبحان اللہ اچھا جنازہ پڑھاوے وال تریجہ پڑھاوے جمعرات کی پڑھاوے کل خانی پڑھاوے 40 دیہاڑے تک مولوی صاحب ختم تے تھوڑا لیٹ ہوئے فون تے 4 گالاں سنا مولوی صاحب ٹائم نہ لگا سکدا مولوی طرح نہیں ہوئے تے کہنے اور 40 دیہاڑے تک دعاواں منگے ساری زندگی مولوی دعاواں منگے تنخواہ 5000 اللہ آوے نا توجہ ہے سبحان اللہ کاوڑ تے لوگ ہے سبحان اللہ سیدھیاں گلاں تے کرنیاں نے سبحان اللہ سبحان ازانی گرامی قدر ساریاں نشانیاں پوریاں لگیاں چکن لگیاں ادا مطلب ہے علماء کو ناراض کیتا سے رب ناراض تھی گئے علماء دی قدر نہیں سے کیتی رب ناراض تھی گئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب معراج جدو اللہ کریم نے مینوں معراج دا تحفہ عطا فرمایا اللہ کریم نے مینوں عرشاں اوپر بلایا توجہ ہے سمجھ آندی پئی سبحان اللہ اچھا تمہارے واسطے بہت ہو کے آج میں سرے کی یاد کر رہا ہوں ویسے میں انہوں نے گفتگو کرے نا سرے کی بہت ہو کی ہے سرے کی تمہارے واسطے یاد کر رہے ہیں کچھ آنکھوں بلا سبحان اللہ تمہارے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جنہ شب معراج اللہ کریم نو معراج تے سڈے تے اللہ کریم نے فرمائے حبیب پیارے اپنی امت کو حکم دیو اپنی امت کو حکم سناؤ جا بھئی کیا کرنا ہے اللہ کریم فرمائے اپنی امت نو آکھو 3 قسم دے بندیاں دی قدر کرو کتنے قسم دے 3 قسم دے بندیاں دی عزت احترام کرو انہاں دی توقیر کرو انہاں دی عزت کو سجانو پہلے نمبر تے فرمائے والدین کیا ہے والدین سمانی دے آکے جڑا ماں نو دھکے رہندے او نہ بولے بھی اونچی آکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ماں تے جنت ماں دے قدمہ تلے جنت تے پیو نات خانی پڑھے تے ماں دی شان عالم دینی پڑھے تے ماں دی شان پیو کڑے کھاتے ونجے 70 سال عمر ہو ونجے تے پوتر واسطے کما کما تے جناب ڈائی مان دی بوجھی جڑا کانڈے تے چاوے او دی شان ہی کوئی نہیں ماں دی بھی قدر کرو باپ دی بھی قدر کرو انج نہیں ماں پیو شادی کرن تے سمانی دے آکے لگ تے ابا کو ذرا سائیڈ تے انہاں کو ہو گیا تیرے تے توجہ ہے سبحان اللہ اللہ نے گرامی قدر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جدو شب معراج اللہ کریم نے بلایا تے فرمایا حبیب پیارے اپنی امت نو پیغام دیو 3 قسم دے بندیاں دا عزت تے مقام پہچانو 3 قسم دے لوگاں دی قدر کرو پہلے نمبر تے فرمایا اللہ کریم نے حبیب پیارے اپنی امت نو دسو اپنے والدین دی قدر کرن سبحان اللہ دوسرے نمبر تے فرمایا عالم دین علماء ربانیین او علماء جنہیں علم بھی اللہ دی رضا دی خاطر حاصل کیتا ہوئے تے اگے بھی اللہ دی رضا دی خاطر پڑھایا ہوئے سبحان اللہ پہلے نمبر تے والدین دی قدر کرو دوسرے نمبر تے علماء ربانیین او سچے علماء جڑے سیدھیاں سیدھیاں گلاں سبحان اللہ سبحان اللہ سچا تے سچا دین لوگاں تک پہنچاویں اللہ فرمائے امت نو آکھو انہاں دی بھی قدر کریں سبحان اللہ قدر کریں سے ایسے ہی مولویاں دے رولے نہ پہ مولوی رولا گھتی گتے اچھا مولوی رولا یوں گھتے ہے جو جمعہ میں تیرے کانے جزار پڑیا سی رولا یوں پہ سی تیرا نکاح پڑھائے سی رولا یوں پہ دی جا جوان جڑا زندگی تو تانگ رہا سے مولویاں دے رولے میں مولویاں دے رولے نہیں تو زندگی تو تانگے نہ رولے نہ پہ اممہ دا نکاح پڑھا بیا نہ میں جمعہ تے نہ رولے ہوں
مولوی دا قصور ہی ہے تیرے ماں پیو دا نکاح پڑھائے تھی جب تو جو ہے نکاح پڑھاوے تو مولوی پر ایسے کہ مولوی دے ڈیڑھ دا مسئلہ مولوی دے ڈیڑھ دا مسئلہ نہیں ہے دین دا مسئلہ ہے اچھا تیجے نمبر تے حضور فرمائے کہ اللہ کریم نے فرمائے اپنی امت کو دساؤ پہلے نمبر تے کیا کرنا ہے والدین دی قدر کرنی ہے دوسرے نمبر تے کیا کرنا ہے علماء ربانیین دی قدر کرنی ہے علماء حق دی عزت کرنی ہے تیجے نمبر تے فرمائے حافظ قرآن دی عزت کرنی ہے جہاں رب دی رضا واسطے قرآن پڑھیا ہوئے ان کو یاد کیتا ہوئے اگے پڑھایا ہوئے اللہ فرمائے ان دی بھی قدر کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آج کوئی پوچھے نا صحیح معاشرے دا مسکین ترین غریب ترین بندہ کون ہے مولوی یہ ہے یا کہ نہیں اچھا آپ پتہ بیٹھے ہیں پرایا بندہ کوئی نہیں پر ایک پنچایت والے بندے بیٹھے ہو اگر جڑی مولوی میں تنخواہ نے کہ اگر مولوی نوں نزلہ یا زکام ہو پوے جڑی مہنگائی ہے زکام دی دوائی لے رہے سی ساڑی تنخواہ مشکل ہے بھائی مشکل ہے یا نہیں مشکل کدی سوچیا بھائی اچھا چلو نہیں کرو گوشت پکڑا تھوڑے کہہ دے الحمدللہ پتہ ہے کدی مولوی جی پوچھو تو صحیح پکایا ہے 3000 یا 5000 مولوی کو اسی تنخواہ دینے ہیں تو کیوں ہی پورا نہیں ہوتا گوشت بیچارہ کی تو پکا صحیح ہے کیا وہ انسان نہیں کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں اللہ نے جو ہمیں لاکھوں دیے کبھی سوچا کہ جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اس کو بھی کچھ دے دیا سبحان اللہ سبحان رب اللہ کعبہ کی عزت کی قسم آج اگر معاشرے میں بد نظمی بے حیائی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے علماء کی قدر کرنا چھوڑا اگر غربت اور مہنگائی ہے تو یہی وجہ ہے میرے کریم آقا کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا بے شک بے شک انہوں نے جو فرما دیا وہ سچ ہے بے شک انہوں نے فرمایا جب علماء کی قدر نہیں ہوگی تو قحط سالی ہوگی ایسا ہے یا نہیں اگر غربت دور دیکھنا چاہتے ہو اگر ہر بندہ باوقار رہنا چاہتا ہے عزتوں کی حفاظت چاہتا ہے اگر سکون چاہتا ہے امن چاہتا ہے تو آؤ علماء کی قدر کرنا شروع کر دو آئمہ مساجد کی خدمت کرنا شروع کر دو رب کعبہ کی عزت کی قسم جب رب راضی ہو جائے گا تو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کھاڑو کتے دی لڑائی ہوئے تے جاڑیاں تے چڑھتے واہ واہ کریں تے نعرے تے مرشدی اینج نہ کیتا کرو جدو اللہ رسول دے ذکر دی محفل ہو نا جنون وچ کہیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج اللہ کریم نے فرمایا اپنی امت نو پیغام دیو چا ترے قسم دے لوکاں دے احترام پہلے نمبر تے والدین دوسرے نمبر تے علماء ربانیین حق تے سچ آکھن والے علماء سبحان آج کل پتہ کیا کریں دے دوگلا مولوی ہوئے نا صحیح ہے یہ نہیں تے وہ نہیں تے یہ نہیں تے وہ نہیں ایو جے سن بڑا پیار لگدا جڑا گل سیدھی چکر مولوی تے لڑاون دے چکر وچ مولوی لڑاون دے چکر وچ نہیں مولوی گل سیدھی کیتی ہے تو آرام تے لگے کھلوتے نا تاں کوڑیاں لگدی جب مولوی آکھے نا سود لینا آرام صحیح سارے کاروبار وچ لات مرے دے مولوی پرا کرو چھٹی کرو مسجد سبحان اللہ اچھا جڑا مولوی آکھے نا پورا تولے تو جڑا گھٹ تولے کل جہنم وچ ویسی اگلے جمعے تے مولوی نہیں بندا اے ساڈے سامنے دکانداری خراب کرے اصل مسئلہ ہے کم سارا کیا حل ہے حرام حلال سارا دل اکٹھ ہوے نا سیدھی مدد حضور فرمایا ترے قسم دے لوکاں دے بارے اللہ فرمایا انہاں دی قدر کرو والدین علماء ربانیین تیجے نمبر تے فرمایا حافظ قرآن اگے اللہ کریم نے مزید فرمایا حبیب پیارے اپنی امت کو ڈراؤ اس گل تو کہ اگر میرے علماء نو اور حافظ قرآن کو اگر انہیں ناراض کیتا تو اللہ کریم ناراض ہو جائے گا اور سخت ترین غضب ہوے گا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے جڑے علماء اور حفاظ کو ناراض کرے گا اللہ اکبر اگے فرمایا اللہ کریم نے حبیب پیارے اپنی امت کو دس دیو کہ اگر تواڈے اندر حافظ قرآن میں نہ بھیجدا کہ میں زمین نو زمین والیاں نو تباہ و برباد کر دے دا اگر اللہ کریم نے زمین والیاں نو عزت و احترام دیتا ہے تو انہاں دے صدقے نہ دیتا آگے فرمائے اللہ کریم نے حبیب پیارے اپنی امت دے لوگن دس دو جڑا بندہ حافظ قرآن سی قرآن پڑھ سی تے پڑھائے سی عالم دین ہو سی علم دین پڑھ سی تے پڑھائے سی
نیکی دی دعوت دیون والا اسی کل قیامت والے دن اللہ کریم نام عذاب دے سی نہ دے کولو حساب لے سی سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساڈے ترے پوتروں میں ایک انجینئر بناونا ہے ایک ڈاکٹر بناونا ہے تے ایک کس بناونا ہے یہ سے بنا لو مولوی نہیں بناونا صحیح گل انجے یہ کائی نہیں اچھا لو خدا نے خواستہ کوئی نہیں ہوئی پوے جو کہتے دل بانی پوے جو میں بالو حافظ قرآن بناونا ہے جڑا زیادہ ذہین تے سونا بالو سی نا اینو صحیح وہ فلانی اکیڈمی گلو تو اتھے جڑا نا فیساں چنگیاں استاد چنگے انگلش چنگی پڑھائی ویندی ہے تے اینو جڑا نا ڈاکٹر بناونا ہے تے پکا ڈاکٹر ہے اچھا اس تو بھی دوجے درجے دا اینو تو جناب انجینئر بناونا بڑا شوق ہے نقش شخص وید مکان ویکھن دا بڑا شوق ہے انجینئر بناونا تے جڑا بیچارہ بولا گل ہے اسے مسیح دے گل ہوئے بھی کہ کھاتے دے کو نا پہ مولوی جانے اللہ اکبر جس دین کے صدقے میں عزت ملی جس دین کے صدقے سے وقار ملا جس دین کے صدقے سے تمہیں اولادیں ملی اسی دین سے دغا کر رہے ہیں آج اللہ اکبر میرے حضور کس طرح افسردہ ہوئے امت اللہ بیٹی کو انگلش تو پڑھائی دنیا داری تو سکھائی نہ سکھایا تو قرآن نہ سکھایا اللہ کتنے باپ بیٹھے ہیں ذرا توجہ تو کرو سکول جانے کے لیے ماں بھی صبح تڑپتی ہے بیٹے کو جلدی تیاری کروا کے کالج چھوڑ دے باپ بھی تڑپتا ہے بھائی بھی بہنیں بھی کبھی یہ سوچا آج بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے نہیں گیا کبھی استاد سے پوچھا بیٹا آیا تھا یا نہیں آیا تھا کبھی ماں نے تیار کروا کے بھیجا اور یہ حقیقت ہے سکول جاتا ہے تو اچھی یونیفارم ہونی چاہیے شام کو ماں دھو کے رکھتی ہے صبح بیٹے نے کالج جانا ہے استری ہوئے پریس میں اچھا شوز ہوتا ہے پالش ہوئے شوز جب مسجد میں گئے تھے کبھی ماں نے یہ نہیں پوچھا بیٹے تم نے چہرہ بھی دھویا یا نہیں دھویا اللہ اکبر جہاں سے عزتیں ملی وہاں سے ہم دور بھاگے